بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم فصل الکلیات خمس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ توجہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ساری تمیدیں مک گئی ہیں، اب اصلی مقصد کی طرف آتے ہیں جی۔ اب جن سے معرف اور قول شارح مرکب ہوتا ہے نا، ان کی بات اب شروع ہوتی ہے، جن کی بات شروع کرنی تھی جی۔ اچھا جی، تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ فصل ہے 5 کلیوں کے بیان میں۔ کن میں؟ ہاں جی، کیا کہ علامہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ فصل ہے 5 کلیوں کے بیان، 5 کلیوں کے بیان میں۔ سنیے، فصل کلیات 5 ہیں جی۔ فصل کلیات 5 ہیں، کلی شد نل کلیات 5 ہیں، فصل کلیات 5 ہیں، اچھی ذرا کی بن گئی رہ گئے۔ کلیات 5 ہیں۔ ہاں، صبر او کلی پھر پڑھ دیا۔ او حاشیت نے وجہ اثر لکھی ہے کہ 7 باری پڑھی ہے جی۔ او یہ وجہ اثر یہ ہے کہ کلی کو اپنے ماتحت افراد کی نظر سے دیکھیں تو کلی 3 حال سے خالی نہیں، یا کلی رتی ہے یا نیلی ہے یا پیلی ہے۔ کہ کلی یا تو اپنے ماتحت افراد کی عین حقیقت ہے، تمام حقیقت ہے، پوری حقیقت ہے، یا اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ کلی کو اپنے ماتحت افراد کی نظر سے دیکھیں تو یا اپنے ماتحت افراد کی، اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہے۔ اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہو تو یہ کلی غین ہے، یہ کلی نو، یہ کلی۔ اور اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہے تو پھر 2 صورتیں، جز تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں۔ وہ آ جائے دی تمام مشترک کیڑی ہونی، جز تمام مشترک ہے، یا اگر جز تمام مشترک ہے تو یہ کلی جنس ہے، اگر تمام مشترک نہیں تو یہ کلی فصل ہے۔ اور اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، یا کئی حقیقتوں کے افراد وچ چکر لینی رہنی۔ اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، یہ کلی خاصہ ہے۔ اور اگر کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے تو یہ کلی یہ کلی نہیں ہے کہ وجہ اصل کی بولی کنی بارش پڑی جو پلے ہو۔ ہن واپس چلو، ہن بابے دی ایک ایک دی تعریف تے وچ انہاں دے مسائل ٹورنے نے تے ساری گل وچے ہونی ہے جی۔ ہن پڑھو الاول الجنس وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو۔ صبر، یہ لفظ آنا ہے مقول، کنی بار کے بھی سنے کالا یقول دے سے مفعول کی ہوندا ہے؟ معقول نہیں، مقول بھلا تھی وے، مقول کی مقول بمانا محمول۔ اے منطقیاں دے نزدیک مقول بمانا مقول بمانا مقول بمانا، اے مطلب ہے بے مبتدا بنائیے تو جنوں خبر بنائیے۔ منطقی کی آندے نے خبر نو تو مبتدا نو کی آندے نے بولو چاہ تو اے مقول بمانا مقول بمانا محمول۔ یہ پکانا ہے، تیار رکھو جی۔ نمبر 1 جی، 5 کلیوں میں سے پہلی کلی کا نام ہے جنس۔ پہلی کلی کا پوری تعریف جی،
جنس وہ کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے، مقول ہوتی ہے کثیرین پر، کثیرین نہیں، کثیرین پر، ایسے کثیرین جو مختلفین بالحقائق ہیں، جو لیکن محمول ہوتی ہے، مقول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں۔ ان وقت پڑھا 5 کلیوں میں سے پہلی کلی ہے، یہ تعریف بڑی کالا قول ہے اچھا چلو پھر تو پہلی بڑی کلی ہے جنس۔ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین جو مختلفین بالحقائق ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مقول اور محمول ہوتی ہے کس میں؟ ما ہوا کے جواب میں۔ کس میں؟ ما ہوا کے جواب میں، کس میں؟ ما ہوا کے جواب میں۔ ہاں جی کیا آخیا جی؟ تم ہی آخ چل 5 کلیوں کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی کلی ہے جنس۔ جنس ایسی کلی ہوتی ہے، ایسی کو نہیں یار، جنس وہ کلی ہوتی جنس وہ کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے یا محمول ہوتی ہے۔ ہے۔ پھر یا مطلب ہے یا مقول ہے، یہ بھی ایک دو چک ہوں ہے، حالانکہ دس ہے بھی کچھ ہے بچ یا ٹھوک دیتا ہے۔ مقول ہوتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین جو مختلفین بالحقائق ہیں، اور لیکن وہ یہ جو مقول ہوتی ہے مقول اور محمول ہوتی ہے تو کس میں؟ ما ہوا ہوا کے کے، جواب میں، کس میں؟ ما ہوا کے جواب میں۔ اول جنس ہے اور جنس جنس کلی ہے، اور کلی انہاں دا مقسم ہے تے او پھر ابا بندا وچ کلی ہے، ایسی کلی جو مقول ہوتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیر جو مختلفین بالحقائق ہیں، لیکن یہ مقول ہوتی ہے کس میں؟ فی جواب کا تعلق مقول کے ساتھ ہے، ما ہوا کے جواب میں۔ جی جنس وہ کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین جو مختلفین بالحقائق ہیں، ما ہوا کے جواب میں۔ اول جنس اور وہ کلی ہوتی ہے جو اور جنس کلی ہے، جنس کلی ہے، ایسی ایسی کلی جو مقول ہوتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین جو مختلفین بالحقائق ہیں، ما ہوا کے جواب میں۔ او تھلے نا جنساں فصلیں لکھیاں نے، کلی جنس ہے، 5 کلیوں کو شامل ہے، مختلفین بالحقائق سے 9 نکل گئی، کیونکہ آگے آ رہے ہیں وہ متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے، اور ما ہوا کے جواب سے فصل اور عرض عام اور خاصہ نکل گئے، کیونکہ فصل بولی جاتی ایو شین ہوا فی ذاتی کے جواب میں، خاصہ اور عرض عام بولے جاتے ایو شین ہوا فی عرض ہی کے جواب میں۔ جی كالحيوان فإنه مقول على الإنسان والفرس والغنم إذا سئل عنها بما هي، ويقال ويقال الإنسان والفرس ما هما، فالجواب حيوان۔ مثال دیتے ہیں جیسے حیوان، جیسے حیوان، کیونکہ حیوان پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے، حیوان کلی ہے، کثیرین مختلفین بالحقائق جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ما ہوا، ما ہما، ما ہم، ما ہیا، ما ہما، ما ہننا 6 پکوائے سن، او کنا سوال کریں تو جواب میں حضرت خود آتے ہیں، مثلاً الانسان والفرس ما ہما، جواب آئے گا حیوان، الانسان والفرس والغنم والحمار والبقر والفیل والاسد ما ہم، جواب آئے گا حیوان۔ کیا جی؟ مثال ہے جیسے حیوان، یہ جنس ہے، یہ جنس ہے، کیونکہ اس پر جنس کی تعریف سچی آ رہی ہے، سچی آ رہی ہے، یہ کلی ہے اور اور کثیر۔ تندس ہے بھی یہ لفظ نے مڑ مڑ کے انہوں چکر دینے نے سن، انہیں سانو چکر دینے نے ایسا انہوں چکر دینے نے بس یہ بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر،
جیسے سوال کرے الانسان والفرس ما ہما تو جواب میں یہی کلی آئے گی حیوان. حیوان. اور جیسے الانسان والغنم جڑا بولنا بے حیوان تے ہن الانسان والفرس ما ہما اے بن گیا پورا مبتدا تے حیوان اے بن گیا محمول تے مقول، محمول تے مقول، محمول تے مقول. ہاں جی سوال کرے الانسان والغنم ما ہما وہ کٹھے کر دیو الانسان والسفر. والاسد والبقر والفیل ہاں ما ہم تو اس کے ان سب کے جواب میں آئے گا حیوان. حیوان جیسا کہ حیوان. ہوں لفظ نہیں مراد، ہوں مانے جے تھلوں چانک کے ٹرنا ہے. اے صرف افادہ تے استفادے واسطے نہیں، سمجھتے ہو؟ وہ جڑے اتوں ویکھنے سن وہ گزر گئے نے الفاظ دی باز، انہاں دے تھلوں تھلوں جانا ہے، اتوں صرف سمجھنے سمجھانے واسطے. سمجھ چلو جی. ہن یہ نہیں آخنا جیسا کہ لفظ حیوان، لفظ حیوان تک کی تعلق ہے. مانا جوہر جسم نامی احساس متحرک بالارادہ، یہ بھی سمجھانے واسطے لفظ بولے جیسا کہ حیوان. کیونکہ حیوان مقول ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے، ان کا معنی بولا جاتا ہے نہیں کرنا. سمجھ آئیے؟ مطلب لوگ بھی معنی پڑھا لگے ٹھوکی رکھو تو سارا معنی غلط کر دیو. مقول بمانا محمول بے ترکیب جو محمول بنتا ہے. مقول ہوتا ہے انسان پر اور فرس پر اور غنم پر. اے پر آخر تے آکھنا انسان اور فرس اور غنم پر. جب سوال کیا جائے ان سے ما ہے یا کے ساتھ، یا تاں اکٹھے کر کے تو جمع بن گئی نا، تو جمع بتاویل جماعت ہو گئی تھی یا لے آندہ. ویسے ما ہم بھی ٹھیک ہے کی مقصد. اور کہا جائے والانسان والفرس ما ہما، پس جواب حیوان. جی جیسے حیوان، پس کیونکہ حیوان مقول ہوتا ہے انسان اور فرس اور غنم پر. جب سوال کیا جائے ان سے ماہیہ کے ساتھ، ماہیہ آکھو یا ماہم آکھو، دو میں طرح ٹھیک ہے. اور کہا جائے الانسان والفرس ما ہما، پس جواب حیوان. ہاں بھی نکل جیسا کہ حیوان کیونکہ مقول ہوتا ہے انسان اور فرس اور غنم پر. جب سوال کیا جائے ان سے ماہیہ کے ساتھ، اور کہا جائے گا الانسان والفرس ما، اور کہا جائے الانسان والفرس ما ہما، پس جواب حیوان. پس جواب حیوان. حیوان. ایک کتاب کھولو نا ایک باری. کھولی اور صفحہ نمبر 54 کڈے ہیں، اتنے لکھے فی جواب ما ہوا، تو تھلے حاشیہ نمبر 1 نظر آئے. یہ جڑا ہے نا ما ہوا کی، یہ ذرا مطلب سمجھا دے. اندہ نہیں مطلب کتھے بولیا جانا ہے. جان اس بات کو کہ روٹی نال سوٹی، جان اس بات کو کہ وہ شے جو مذکور ہے سوال میں ما ہوا کے ساتھ، یا وہ ایک چیزی ہے یا چوکھیاں چیزیاں ہیں. امر واحد ہے یا متعدد ہے. اے جڑا شے بولنے شے بول کے آخنا ہے ما ہوا، وہ ایک چیز ہے یا ایک سے زیادہ ہے. منطق جمع جڑی ہوندی کتوں شروع ہوندی؟ دو. تو کتوں شروع ہوندی؟ ما ہوا کے ساتھ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا وہ ایک شے ہے یا امر واحد ہے یا امور متعددہ. پس اگر ہو مذکور واحد جزی حقیقی، اگر وہ جو ایک ہے نا وہ کیا ہے جنہوں ما ہوا نے سوال کیتا ہے، تو ہوگا سوال
اس جزی حقیقی کی ساری ماہیت مختصہ سے. اب سوال کا کیا مطلب ہوگا؟ اس جزی حقیقی دی پوری ماہیت مختصہ میں پورا تعارف کرو. ان دی حد تام دسو مینو. ان دی مینو حد تام ہی شاید ہی پوری حقیقت ہوندی ہے گامن کے ہو. جدو سوال کندے کول ہوے جزی حقیقی کول ما ہوا دینا تو ان کی مقصود ہے. لہذا اب جواب میں نو آئے گی. جواب میں کیونکہ نو اپنے ماتات افراد کی پوری حقیقت ہونی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں زید ما ہوا نہیں، ہم کہتے ہیں اشفاق ما ہوا. کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آئے گا انسان. کیا آئے گا؟ ان حیوان نہیں بولنا کیونکہ حیوان پوری حقیقت مختصہ نہیں، وہ تو اس کی حقیقت کی جز ہے. تب جواب میں کیا بولیں گے؟ نو. یعنی جواب حیوان ناطق بولو پورا تام ہی ٹھیک ہے، انسان بولو تے او بھائی او دیسیو. معرف اجمال کا درجہ ہوتا ہے، معرف تفصیل کا درجہ ہوتا ہے. کیا بلا میں کہ بھی ہم بڑے ہیں نے پنج کے کھاؤ گرمی ہوئے. کیا کہ شے کوئی ہوندی ہے. کون؟ معرف. لیکن معرف کیا ہوتا ہے؟ الکالمات اجمال دا درجہ ہے. لفظ بولے یہ تفصیل کا درجہ ہے. معرف اور معرف مولوی جی کچھ ہے ہوندے نے مصداق کر کے دو ہوندے نے او بلا تھی وے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہن تسی انسان بولو گے تے اجمال دا درجہ، تے جے حیوان ناطق بولو گے تے اے تفصیل دا درجہ. بھائی تواڈے ول کنڈ نہیں کیتی. تو جواب میں کیا بولیں گے؟ نو. ایک صورت سنیں گل. اور وَإِن کا اچھا جی ما ہوا فل جواب انسان وَإِن كَانَ نَوْعًا. اور اگر جس سے سوال کر رہے ہیں وہ امر واحد ہے، وہ جزی حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ نو ہے. جس کے ساتھ سوال کر رہے ہیں ما ہوا کے ساتھ کیا ہے؟ نو ہے. تو اب سوال ہوگا ما ہوا سے کہ اس نو کی حقیقت تفصیلیہ بتاؤ. اس نو کی بھی نو اجمال دا درجہ ان دی تفصیل دسو. اب جواب حد تام ہوگا. اب جواب مثلا ہم کہیں الانسان ما ہوا، مطلب یہ آ جڑی نو کون انسان ان دی پوری حقیقت دسو، ان دی تفصیل دسو. تو جواب ہوگا حیوان ناطق. جواب ہوگا حیوان ناطق. دو آ گئے. یہ تو اسی کلا سوال کے ایک شے وہ جزی حقیقی ہے یا کی نو ہے. اور اگر مذکور سوال میں امور متعددہ ہوں، کیا ہوں؟ ایک نال چوکھے ہوں. اب مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو سوال کے اندر دو چیزیں کم از کم ان کے درمیان تمام ماہیت مشترکہ بتاؤ. ان کے درمیان اچھی بولو نا. ان کے درمیان اگر سوال ہو ما ہوا کے ساتھ چوکھیاں شیاں کولوں کم از کم کنیاں؟ شاباش. تو اب سوال ہوگا کہ ان کے درمیان ماہیت مشترکہ بتاؤ. اب وہ دو چیزیں کم از کم جن کو مولوی جی ملا کر سوال کیا ہے، یا وہ دو چیزیں متفقۃ الحقیقت ہیں یا مختلفۃ الحقیقت ہیں. وہ دو چیزیں یا اگر وہ دو چیزیں متفقۃ الحقیقت ہیں تو اب جواب میں نو آئے گی. اب
ہم پوچھیں کہ زید و عمر و ابراہیم و مدثر و جلیل و عبداللہ ماہم، یہ سارے کی نے حقیقت. تو جواب میں نو آئے گی، جواب آئے گا انسان. جواب کیا آئے گا؟ اور اگر وہ امور متعددہ، وہ مختلفت الحقیقت ہیں، وہ مختلف حقیقت ہے. تو اب جواب میں جنس آئے گی. اب الانسان والفرس والحمار والبقر والغنم جی والاسد ماہم. جواب آئے گا حیوان. جواب کیا آئے گا؟ کتاب کو نہیں ہے کیا کہ جی تیرے کو کون کیوں کیوں پہی نہ لے لینی سن کہتے کہ ان دو کتابیں چونکہ تھڑ رکھے ہیں تیرے کون ملی تو جیب گل ہے یہ تو کتاب دو نا اور کہتے کول کونی کتاب اس پوریاں دیتیاں نے پھر کھڑی کیاں کٹ ہو گئی ہیں کتاب لیا کے دینی سنے ہی تھلے پہ دو بچیاں تو رکھے تھلے دی. واہ بھائی اور گل سمجھی جے دھیان کرو پکال اس گل نو کہ ماں ہوا کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے وہ امر واحد ہے یا امور متعددہ. امر واحد جزئی حقیقی ہے تو جواب نو ہے، اور اگر امر واحد نو ہے تو جواب حد تام ہے. اور اگر وہ ایک امر نہیں بلکہ امور متعددہ ہے تو وہ متفقۃ الحقیقت ہے تو جواب متفقۃ الحقیقت ہے تو جواب میں نو ہے. اگر مختلفۃ الحقیقت ہے جنس ہے. پھیرا دیو دے روٹی نو اگے جی ان کو سمجھ آئی ماں ودی کہ نہیں آئی؟ اگر ٹرو فصل الثانی انو وهو كلي مبسوط على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. بس 5 کلیوں میں سے دوسری کلی کا نام ہے نو. کیا کہ جی 5 کلیوں میں سے دوسری کلی کا نام ہے نو. تم یار 5 کلیوں میں سے دوسری کلی کا نام ہے نو. پہلی کتنا کی جنس شکر ہے غصے کے تھے نا یار کمال بڈھے بندے تانے دے نہیں کڈی دے جی. تو نو کی تعریف کرتے ہیں کس کی؟ نو کی تعریف کرتے ہیں. اے شاباش کہ نو ایسی کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں کثیرین متفقین بالحقائق پر. جی نو ایسی کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں نال جوڑ دے ما ہوا کے جواب میں کثیرین متفقین بالحقائق پر. اجے ہن سمجھائی گل جی. پھر آخ نو ایسی کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں کثیرین متفقین بالحقائق پر. پھر آخ نو ایسی کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں کثیرین متفقین بالحقائق پر. بالحقائق پر سمجھی گل ایکن دی تعریف آئی او آندے نے جنساں فصلاں کلی جنس ہے ساریاں کلیاں نو شامل ہے تے کثیرین متفقین بالحقائق سے جنس نکل گئی کیونکہ وہ تو بولی جاتی کثیرین مختلف. اور ما ہوا کے جواب سے باقی تنے نکل گئیاں کون فصل بھی تے خاصہ بھی تے عرض عام. وہ ما ہوا کے جواب میں نہیں آتی. ما ہوا کے ما ہوا دے جواب وچ یا نو ہوندی جے تے یا جنس ہوندی جے. ہن جڑی تانوں تفصیل سمجھائی دو ہی آئیاں. صرف نو کولو سوال ہوے تے حد تام تو حد تام جڑا ہے نا وہ تفصیل دا درجہ ہے. کیندا تفسیر کا درجہ. اے شاباش منع کر. فصل ثانی نو ہے بھائی یعنی 5 کلیاں وچ دوجی کلی کیڑی ہے؟ نو ہے. سمجھ آئی؟ اور ویکھو نا تھلے لکھے حاشیے تے کہ نو وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتات جزیات کی عین حقیقت ہوتی ہے. اور نو حقیقی ہے
جیسے انسان کیونکہ یہ پوری ماہیت ہے زید امر بکر اشفاق کلیم کی. بسم اللہ واہ واہ. اور نو اور نو ایسی کلی ہے ایسی جو محمول ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوبا کے جواب میں. دوسری نو چلو اور نو ایسی کلی ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے محمول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں. فصل دوسری نو ہے. نو ایسی کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں. شاباش جی. وَلِلنَّوْعِ مَعْنًا آخر وَيُقَالُ لَهُ النَّوْعُ الْإِضَافِيُّ وَهُوَ ماہیت یقال علیہا وعلامتها الجنس فی جواب ما ہوا. یہ جو تعریف کی ہے نا یہ نو کی تعریف ہے. کس کی؟ یہ نو حقیقی کی تعریف جزی دو قسم بنی کہ نہیں؟ جزی حقیقی تھے. اضافی اے شاباش. جیڑی جزی اضافی ہو کلی ہو سکتی کہ نہیں؟ اے شاباش دھیان رکھے جی. یہ جو تعریف کی ہے یہ نو حقیقی کی تعریف ہے. کس کی؟ نو حقیقی کی تعریف کہ نو حقیقی وہ کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں. اور نو کی ایک اور بھی تعریف ہے. نو کی ایک اور بھی تعریف ہے اس کو نو اضافی کہتے ہیں. اس کو نو اضافی کہتے وہ جو جزی اضافی غیر کی نظر سے اس کو بھی غیر کی نظر سے ہیں. کیا کہ جی نو کی ایک اور بھی تعریف ہے ایک اور بھی معنی ہے. ایک یہ اور بھی تعریف معنی ہے اس کو نو اضافی اس کو کہتے ہیں. نو اضافی کہتے ہیں. اور سنی اور وہ نو سننا نو اضافی ایک ماہیت ہے کہ محمول ہو اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں. ما ہوا کے جواب میں. ما ہوا کے جواب میں. او واجہ او جڑی جنس نہیں ہوندی جنس اون دے تھلے جڑے افراد ہوندے نے او متفق الحقیقت کے مختلف ہوندے. اون دے فرداں وچوں کوئی ایک فرد لے لو تے اون دے فرداں وچوں دوجا نال فرد بناؤ مولوی جی تے ما ہما دے نال سوال کرو جواب وچ کنے ہونے جنس جنس اج ہن پکوایا جواب وچ کنے ہونے آ جنوں پہلو کنوں پھڑیا ہے نا اینو اس جنس دی نظروں جزئی اضافی آئے نو اضافی آئے. کی آکھنا ہے؟ نو اضافی نہیں کھانے چ پئی. حیوان جنس ہے کہ کوئی نہیں ان دے تھلے جنے فرد نے انہاں وچوں تسی لے لیا پہلو پھڑیا کھوتے نو کن تو حمار پھر ان گھوڑے دے نال جوڑیا فرس نال آکھیا الحمارو والفرس ماہما تے جواب وچ کی آیا ایک ہی شاید جنس جنس اساں جیڑی پہلو ماہیت جوڑی دوجی نال کیڑی جوڑی کھوتا حمار ایندا کی نام رکھنا ہے حیوان دی نظروں نو اضافی اضافی رکھ. نو اضافی کی نام رکھنا ہے نو اضافی. نو اضافی وہ کلی ہوتی ہے وہ ماہیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر ما ہما سے سوال کریں جواب میں جنس آئے. اے جنوں پہلو کنوں پھڑیا ہے ان دا نام ہے نو اضافی اس جنس دی نظروں اس ہاں جی کیا کہ کہ نو اضافی وہ کلی ہوتی ہے وہ ماہیت ہوتی وہ ہے ماہیت ہوتی ہے وہ کلی ہوتی ہے وہ ماہیت ہوتی ہے کہ اس پر اس پر اور ایک اور ماہیت پر ایک اور ماہیت پر ما ہما کے سوال کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں جنس ہے. اس جنس کی نظر سے یہ نو اضافی جیڑی پہلی ہے جی یہ نو اضافی ہے دوجی بھی ایویں لیکن ساری غرض جیڑی ہے کنوں پہلو پھڑ کے لے آندی ہے یہ نو اضافی ہے. یہ کیا ہے نو اضافی. نو اضافی. تو نو اضافی مولوی جی ہر وہ کلی ہوتی ہے نو اضافی ہر وہ کلی ہوتی ہے ہر وہ کلی ہوتی ہے کہ اس کلی کے ساتھ ایک اور کلی ملائیں اس کلی کے ساتھ ایک اور کلی ملا دونوں کو ملا کر ما ہما کے ساتھ کریں سوال
تو جواب میں کون ہے؟ جنس ہے اے جڑی پہلی کلی ایسا کنوں پھڑی ہے نا یہ اس جنس دی نظروں کی ہے نو اضافی ان دی نظروں کی ہے نو اضافی نو اضافی کی شاہب ہے نو اضافی نو اضافی اے شاباش چلو جی اور نو کے لیے نو کے لیے معنی آخر بھی ہے ایک اور معنی بھی ہے ایک اور معنی بھی ہے اور کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نو اضافی کیا نو دو قسم ہوگی کیڑی کیڑی نو حقیقی اور نو اضافی کیڑی کیڑی نو حقیقی اور نو اضافی اور وہ اور وہ کون نو اضافی ماہیت ہے یہ جو کال منع مقول محمول ہوتی ہے اس پر اور اس کے غیر پر کون ہوتی ہے محمول جنس ما ہوا کے جواب میں یعنی ایک ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملائیں سوال کریں ما ہما کے ساتھ جواب میں جنس آئے تو اس پہلی ماہیت نے اس جنس کی نظر سے کیا آخنا ہے نو اضافی آخنا ہے ہاں جی اور نو کے لیے معنی دوسرا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے لیے نو اضافی مانا دوسرا ہے پٹھا نہ مان کر بھی ایک تو مانا آ گیا نا تو ایک اور بھی مانا ہے بھی جی اور کہا جاتا ہے اس کو نو اضافی اور نو اضافی ماہیت ہے ماہیت ہے کہ محمول ہوتی ہے ہوتی ہے اس پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے یہ جواب اور میں نو کے لیے معنی دوسرا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو نو اضافی اور نو اضافی وہ کلی ہوتی ہے مقول ہوتی ہے اس پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں ایتھے کہ کر لو پھر اگلی گل پڑھ دیں آپ جنس کے ساتھ حیوان کے ساتھ کس کے ساتھ حیوان کے ساتھ ملائیں شجر کو کس کو الحیوان والشجر ما ہما جواب کیا آئے گا جسم شجر تو ملا دیتے ہیں نا جسم مطلق جواب میں کیا ہے گا لہذا یہ حیوان نو اضافی ہے کس کی نظر سے جسم مطلق کی نظر سے جسم نامی کی نظر سے نو اضافی ہے سمجھیے کہ اندر ایک اور حقیقت ملا دیے تو پھر سوال کریے تو پھر ہو جائے گا جی اچھا اسی طرح یہ جسم شجر کے ساتھ ملائیں حجر کو کس کو الشجر والحجر ماہما الشجر تو جواب آئے گا جوہر تو جوہر جنس ہے لہذا یہ جسم نامی جوہر کی اضافی ہے کیا ہے تو جوہر دوتے اور جنس کوئی نہیں روڑا مک گیا انسان بھی نو اضافی ہے حیوان بھی جسم نامی بھی جسم مطلق بھی بن سکتا ہے جی اتنے کو نال اور کچھ شہر رلے تھا جی دور لا کے جی ہوں کو پڑھو جی وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم وخصوص من وجہ لتصادقہما فيهما على الإنسان وصدق الحقيقي وصدق الحقيقي بدون الإضافي في النقطة وصدق الإضافي بدون الحقيقي في الحيوان مصدر لتصادقہما وہ مصدر تک وہ مصدر آ رہی ہے کو تو ماضی چھوڑ دیتی ہے کمال ہے یار جس طرح نسبت بتائی تھی نا حلوے میں اور روٹی میں اسی طرح جو جزی حقیقی اور جزی اضافی میں نسبت بتائی تھی اسی طرح فرماتے ہیں پتر جی نو حقیقی اور نو اضافی میں بھی نسبت تلاش کرتے ہیں کیا نسبت ہے تو نو حقیقی اور نو اضافی میں نسبت ہے عموم خصوص میں وجہ کی کس کی کن کے درمیان کیا ہے ایک مادہ اجتماعی دو مادے افطراکی ایک مادہ افطراکی انسان یہ نو حقیقی بھی ہے
کہ کوئی نہیں جی تعریف سچی ہوندی نے کلی جو مقول لا کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا اور نو اضافی بھی ہے اس لیے کہ انسان کے ساتھ حمار کو فرس کو ملائیں ما ہم سے سوال کریں جواب میں حیوان آتا ہے جو کہ جنس ہے تو انسان کے اندر دونوں نو جمع ہے کیڑی پہلو کی آکھ انسان کے اندر دونوں نو جمع ہے نو حقیقی اور جمع ہے کیڑی انسان نو کی بھی ہے انسان نو اور نو اضافی سمجھائیے جی اور نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو اضافی نہ ہو نو حقیقی ہو نو اضافی نہ ہو نہ ہو آج جتھے نظر پیندی پئی ہے نا جی یہ سطح ہے کی ہے سطح سطح کی ہے سطح ہے یہ سطح ایدے مکدی پئی ہے ایدے مکدی پئی ہے ایدے مکدی پئی ایدے مکدی پئی ہے جتھے مکدی پئی ان دا نام ہے خط جی کی یہ سطح جڑے جڑے پاسے مکدی پئی ان دا نام کی اور یہ دو خط جہاں ملتے ہیں دو خط جہاں ملتے ہیں جس نقطے پر اس کا نام نقطہ ہے اس کا نام نقطہ ہے آج نظر آ رہے نہیں نظر کو نہیں آ رہا سمجھ آئی وہ نظر کو نہیں آ رہا جتھے اے خط اور یہ خط دونوں ملتے ہیں وہ کیا ہے نقطہ ہے تو نقطہ نو حقیقی ہے نو اضافی کوئی نہیں نقطہ نو حقیقی ہے نو اضافی بھی کیونکہ نقطے کے تحت جتنے بھی افراد ہیں یہ سب کے ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو یہ جواب میں آتا ہے اور یہ کثیرین متفقین بالحقائق پر محمول ہے کون نقطہ اور ریاضی والے بھی آنے نے یار سنیے گل تو یہ جو نقطہ ہے نا یہ نو حقیقی تو ہے جی نو اضافی نہیں آندے نے اس واسطے کہ نقطے دے نال اور کوئی فرد کوئی نہیں جنوں ملا کے اتے جنس ہوئے تے ماں ہوا نال سوال کرے تے جواب وچ جنس آوے لہذا یہ نقطہ جو یہ نو حقیقی ہے نو اضافی نہیں ہے اے بھئی اے او تو نہ راکھے کنہ اے فلا تو نہ رہیں جدیاں ٹوکیاں تا ساکے بچا لگی چلے سن کی ہے جی اسا پیرے دینے مورد کی کرنے تو نقطہ جو ہے یہ نو حقیقی ہے نو سمجھ آئے جتنے دو خط ملتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے نقطہ نقطہ ہوتا ہے تو نقطہ نو حقیقی ہے نو اضافی نہیں ہے ایک مادہ اشتراکی ایک مادہ اختلاف دوسرا کہ نو اضافی ہو تو نو حقیقی نہ ہو نو اضافی ہو نو حقیقی نہ ہو جیسے حیوان جسم نامی تے جسم مطلق یہ سارے نو اضافی ہیں لیکن نو حقیقی کیونکہ یہ کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولے جاتے ہیں ہاں جی کیا آکھے جی نو حقیقی نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص میں میں وجہ کی ہے بول نو چیچی نو حقیقی نو حقیقی اور نو اضافی اضافی کے درمیان نسبت عموم اور نسبتاں پڑھیاں نہیں دو کلیاں چار تے بیماریاں تے رولے والی کیڑی گل بن گئی ہو نظر نہیں آ رہی کتاب بے نو حقیقی نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص لکھا نہیں میں وجہ لکھا نہیں تو پریشانی کی مظفر گڑھ چلا گئے نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان بے نسبت نو حقیقی بھی کلی ہے نو اضافی بھی کلی ہے ہر دو کلیوں میں نسبت ہوتی ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی تے تھوڑا کاٹ کے دسو کیڑی ہے نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص میں مواجہ کی ہے تو نسبت عموم خصوص میں باجن کی کیا ہوتی ہے ایک مادہ تو انسان یہ نو حقیقی بھی ہے جی اور نو اضافی بھی ہے حقیقی اس لیے کہ تعریف سچی ہے اضافی اس لیے کہ اس کے ساتھ فرض کو ملا ہے جواب میں جن ساتھی جی ہے جی
تو یہ نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی بھی ہے. دھیان بھائی. تو ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ خصوص بھی مواجہین کی ہے. مادہ اجتماعی کون سا ہے؟ مینو ائی کر کو پکا ویکھی جا اتوں نہ ویکھی مری کتاب لوں مادہ اجتماعی اس میں انسان ہے. مینو نہ ویک پہلے پورے کر لو پھر زیارت کریں گے. انسان مادہ اجتماعی ہے یعنی انسان نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی بھی ہے. انسان نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی وہ بھی نو حقیقی کی تعریف سچی آ رہی ہے. تک نو اضافی بھی بنایا کہ نہیں ماں والا سوال کر کے یار. اور نقطہ مادہ اجتماعی مادہ افطراکی پہلا مادہ افطراکی کہ نو حقیقی ہو نو اضافی نو اضافی نہ ہو. نقطہ نقطہ جیسے نقطہ یہ نو حقیقی ہے نو اضافی اضافی نہیں ہے. جی. اور یہ ہن ساری کتاباں چلتا رہنا ہے اگوں دجے اعتراض ٹھوکی رکھنے اسی نہ منے نے تسی نہ منے نے تو نہ منے اس تو ٹھوک دیتی ہے جی. اس ساری ایویں ہی ہے. وہ ایک نظریہ کڈیا کسی بندے اگلے بندے عقل تے ٹھوکیو جا کے نہیں انج ہونا چاہیے ہو سکے چلو ٹھیک ہے ایویں صحیح جی. دوسرا مادہ افتراقی انہوں اور چھڑ کے دوائیاں بیماریاں گولی کٹتے ہیں 5 سال بعد کہتے جی یہ گولی بند کر دے اس میں یہ جناب خرابی آ گئی. کنیاں گولیاں تو مار دیندا کہ نہیں جی. وہ کنی باری چلتی 10-12 سال مڑ کے بند ہوئی ہوندی حالانکہ پہلے تحقیق کی کہ یہ فائدہ دے گی بعد میں پتہ لگا اس نال اگ بھی بال دیتی انہاں کہ بند کر دو جی. دوسرا مادہ افتراقی چونکہ انسانی اختراعات ہیں کیا ہے اچھی بول انسانی انسانی اختراعات ہیں. اے پچھنے لگانا سنت ہے اے پچھنے کسی نے بھی لاؤ بیماری پیدا ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہے. تاں کہ جو جھوٹیاں شیاں استعمال کرو گے جھوٹے بلیڈ سارے کو جو مڑ مڑ کے تنی آؤ گے تو پھر خرابی ہوے گی جی. جی دوسرا مادہ افتراقی قانون وہ ہوتا ہے جو خدائی ہوتا ہے باجیو جو انسان تیار کرتے ہیں وہ قانون نہیں ہوتے جی. دوسرا مادہ افتراقی یہ ہے کہ نو اضافی جو ہے وہ سچی آئے اور نو حقیقی سچی نہ آئے. جیسے حیوان جیسے حیوان یہ نو اضافی تو ہے نو حقیقی نہیں ہے. نو مادہ اجتماعی کی مثال کیا ہے انسان نو حقیقی اور اضافی نہ ہو نقطہ اور نو اضافی ہو حقیقی نہ ہو حیوان ہے. حیوان بھی ہے جسم نامی بھی ہے سارے جی. اور نو حقیقی نو حقیقی نو اضافی کے درمیان عموم خصوص میں واجن ہے باوجہ اے مادہ اجتماعی دی مثال باوجہ سچے آنے دونوں کے انسان پر اور مادہ افتراقی اور باوجہ سچے آنے نو حقیقی کے بغیر اضافی کے نقطے میں نال نو لا دینا وضاحت ہو جائی اور باوجہ سچے آنے اضافی کے اور نہیں پیچھے لتصاد ہو کے ہما اور لام سارے نال لانی ہوں اور باوجہ سچے آنے اضافی کے کیڑی اضافی نو اضافی بغیر نو حقیقی کے حیوان میں جی. نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان عموم خصوص میں مواجہین ہے بوجہ سچے آنے ان دونوں کے انسان پر اور بوجہ سچے آنے حقیقی نو حقیقی کے بغیر نو اضافی کے نقطہ میں اور بوجہ سچے آنے نو اضافی کے بغیر نو حقیقی کے حیوان میں. نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان عموم خصوص میں وجہ ہے بوجہ سچے آنے ان دونوں کے انسان پر اور بوجہ سچے آنے حقیقی کے بغیر اضافی کے نقطہ میں اور بوجہ سچے آنے اضافی کے بغیر کیڑی اضافی نو اضافی ہاں بغیر حقیقی کے بغیر کیڑی حقیقی نو حقیقی کے کس میں حیوان میں کنیاں کلیاں ہو گئی ہیں